سورہ یونس کا آغاز ہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آیا. اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس ہے. یہ مکی سورت ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکی سورت کے معنی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا، اور ہجرت سے پہلے کفار مکہ سے خطاب ہوتا تھا، اور کفار مکہ سینکڑوں بتوں کے وہ پجاری تھے، بت پرستی کرتے تھے. تو سورہ یونس چونکہ مکی ہے اس لیے اس میں بتوں کی اور شرک کی مذمت بہت زیادہ کی گئی. اسی طرح اہل مکہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، اس لیے مکی صورت میں اکثر قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کے دلائل ہوتے ہیں. چونکہ اہل مکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے اس وقت، تو مکی صورت میں حضور کی رسالت کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں. سورہ یونس قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے، 51. اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. الف لام غ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کو حکیم قرار دیا گیا. یہ حکمت والی کتاب ہے. حکمت سے مراد دانائی. یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ جو اس کتاب کو بار بار پڑھے اور اس میں غور و فکر کرے تو اللہ تعالی اسے عام لوگوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ دانائی اور فہم عطا فرماتا ہے. بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے، اس کا دیدار کرے اور اس کی کثرت سے تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو قوی فرما دے گا. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی نازل فرمائی. ایک مرد کو، ایک بشر کو ہم نے یہ مقام و مرتبہ دیا اور ان کو یہ فضائل اور مناقب عطا فرمائے. تو اس پر انہیں تعجب ہوتا ہے. اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے. تو اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے اعلی پیدا فرمایا. انذر الناس، یہ وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیے. ان لہم قدم صدق عند ربہم، بے شک ایمان والوں کے لیے ان کے رب کے یہاں سچ کا مقام ہے. سچ کا مقام ہے یعنی ان کے لیے جنت میں اعلی مقامات ہیں. قال الکافرون، کافر بولے ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو ضرور کھلا جادوگر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو پہلے تو انہوں نے تعجب کیا کہ حضور کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا. پھر جب حضور کے کمالات، آپ کے معجزات، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا معجزہ ہیں،
آپ کی آنکھ مبارک بھی معجزہ، آپ کے کان مبارک بھی معجزہ۔ تو جب انہوں نے اتنے معجزات دیکھے تو پہلے تعجب کیا اور پھر حیران رہ کر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی جادوگر کا نعوذ باللہ من ذالک جادو لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کمالات ہیں وہ جادو سے ماورا ہیں، اور وہ جادو سے ایسے ممتاز ہیں کہ ذرا سی بھی انسان میں عقل ہو تو وہ دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ 6 دن سے کیا مراد ہے؟ اس کی حقیقت اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس وقت دن کا کانسیپٹ جو ہمارے یہاں ہے کہ سورج کے نکلنے سے دن کی ابتدا ہوتی ہے اور غروب سے دن کا اختتام ہوتا ہے، تو کائنات جب بنی اس وقت تو کائنات کے بننے سے پہلے سورج کا نظام تو موجود نہ تھا۔ تو فرمایا یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ دنیا کے جو 6 دن ہیں اس کا جو وقت ہے اتنے وقت میں پوری کائنات بنی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے 6 دن سے مراد کوئی اور دنوں کی پیمائش ہو۔ اللہ تعالی ہی اس کے معنی بخوبی جانتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالی فرما دے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، پھر کائنات کو بنانے میں 6 دن کیوں لگے؟ فرمایا اللہ تعالی کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ ہماری سمجھ کی سعادت ہے، اور نہ سمجھ سکیں تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ بندوں کو نصیحت ہے کہ ہر کام بتدریج کیا جائے اور جلد بازی نہ کی جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو بیج ہم زمین میں بوئیں رات کو اور صبح ہم اٹھیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بہت بڑا درخت اگا ہوا ہو اور وہ پھل دے رہا ہو، اس پر وہ قادر ہے، لیکن اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے سامنے اسباب پیدا فرمائے کہ بیج سے ہلکا سا پودا نکلا اور پھر وہ پودا درخت کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر پھول نکلتے ہیں، پھر وہ پھلوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر استوا فرمایا عرش پر، یعنی کائنات کی ابتدا ہوئی اور کائنات جب مکمل ہوئی تو سب سے آخر میں عرش کو بنایا گیا۔ عرش کے متعلق یہ عقیدہ سمجھ لیجئے کہ عرش الہی یا عرش عظیم جو کہا جاتا ہے اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کرسی کا یہ کانسیپٹ نہیں کہ اللہ اس پر بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ جسم سے اور جگہ سے پاک ہے۔ عرش کے متعلق اور کرسی کے متعلق ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اسے پیدا فرمایا، لیکن وہ جگہ سے بھی پاک ہے اور جسم سے بھی پاک ہے۔ یدبر الامر، وہ تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، جو وہ چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ ما من شفیع، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اگر آیت کا اتنا ہی جز سمجھا جائے اور اگلے حصے پر غور نہ کیا جائے تو بندہ قرآن کو غلط سمجھ لیتا ہے۔ الا من بعد اذنہ، مگر اس کے اذن کے بعد، یعنی اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور جو شفاعت کرے گا وہ اللہ کے اذن سے کرے گا۔ تو اللہ کے نیک بندے، اولیاء اور انبیاء اور خصوصاً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے بِإِذْنِ اللہ۔ اس میں
کفار مکہ کا رد ہے۔ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے، آخرت کو تو وہ مانتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں دنیا میں، اور بعض کہتے کہ آخرت تو ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر آخرت کا وقوع ہو بھی گیا تو یہ بت سفارش کر کے شفاعت کر کے ہماری بخشش کروا دیں گے۔ تو انہیں فرمایا گیا کہ شفاعت تو وہ کر سکے گا جسے اللہ نے اذن دیا ہوگا، اور بتوں کو اللہ نے کوئی اذن نہ دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ان بتوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ دوسری بات، شفاعت تو انبیاء کریں گے، اولیاء کریں گے۔ اسی طرح حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، شہید ہے، حاجی ہے، تو جس کی نیکی مقبول ہوگی وہ شفاعت کرے گا، مگر کسی کی بھی اللہ کے علاوہ پوجا کرنا تو درست ہے ہی نہیں۔ نہ ہم کسی نبی کی پوجا کر سکتے ہیں، نہ کسی ولی کی، نہ کسی فرشتے کی۔ تو یہ بت پرست بتوں کی پوجا کرتے، تو پوجا کرنا تو شرک ہے ہر حال میں، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بت شفاعت کریں گے یہ بھی غلط، کیونکہ اللہ نے انہیں کوئی مقام و مرتبہ ان بتوں کو نہیں دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، جس کی یہ شان ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ سوچو کیا جواب دو گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک اس نے خلق مخلوق کی ابتدا فرمائی، اسی نے مخلوق کو پیدا کیا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ ثم یعیدہ، پھر وہ اس مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا کل بروز قیامت۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو صلہ دیا جائے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اگر قیامت کا تصور نہ ہوتا تو دنیا کے اندر جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے، جنہوں نے نفس و شیطان کی مخالفت کی، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیں، تو انہیں تو کوئی صلہ ہی نہ ملتا، اور جس نے برائیاں کی اس کو کیا سزا ملتی۔ تو کل بروز قیامت ظالم کو سزا دی جائے گی، گناہ گاروں کو سزائیں دی جائیں گی، اور نیکی کرنے والوں کو نیکی کا صلہ دیا جائے گا۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، ایسا گرم کھولتا ہوا پانی کہ جو قریب لاتے ہی ان کے چہرے کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی یہ ذات جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ وقدرہ منازل، آج دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، وہ چاند اور سورج کے نظام پر کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کا۔ موسم کا تعلق، بارشوں کا تعلق، فصلوں کا تعلق، وہ موسم کا جو تعلق ہے یا فصلوں کا تعلق ہے وہ سورج سے ہے، اور یہ نظام ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ سورج اس طرح چلتا ہے کہ ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے، چاند اس طرح چلتا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔
وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ نے چاند کی منازل بنائی. یہاں منازل سے مراد 28 راتیں ہیں. چاند نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر ہمیں پورا نظر آتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور 28ویں شب یہ آخری مرتبہ ہمیں اپنا دیدار کرواتا ہے. پھر 29ویں شب چاند نظر نہیں آتا. اگر مہینہ 29 کا ہو تو ایک رات چاند چھپ جاتا ہے، اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو 2 راتیں چاند نظر نہیں آتا، اور پھر چاند نظر آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب دوسرا مہینہ شروع ہوا. یہ آسمانی کیلنڈر ہے. اگر اس وقت ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ جنوری کی کون سی تاریخ ہے تو جس کو یاد ہوگی وہ بتا سکتا ہے. لیکن جنوری یا فروری، ان مہینوں کی تاریخوں کا تعین ہم سورج اور چاند کسی سے بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ آسمانی کیلنڈر ہے کہ رات کے وقت چاند دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی مہینے کی ابتدا ہے کہ انتہا ہے کہ بیچ میں ہم جو پہنچے ہیں. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور اپنے حساب کو جان لو. یہ چاند اور سورج کا نظام اس لیے مقرر کیا گیا. آج محکمہ موسمیات اور جن کا تعلق فلکیات سے ہے، وہ اپنے محکمے میں شمسی تاریخوں سے اپنا نظام نہیں رکھتے. کئی ایسے ادارے ہیں کہ جو چاند کے نظام پر چلتے ہیں. اب چاند کے 2 نظام ہیں. ایک نظام تو شرعی احکام کے لیے ہے، اور ایک نظام سائنسی نظام ہے. شرعی احکام کا مسئلہ یہ ہے جب چاند دیکھیں گے تو مہینہ شروع ہوگا. اگر چاند نظر آ گیا تو 29 پہ مہینہ ختم ہو جائے گا. چاند نظر نہ آیا تو اس وقت مہینہ 30 کا ہو جائے گا. چاند آسمان پر موجود ہے لیکن بادل ہیں، اور چاند کسی کو نظر نہیں آیا تو مہینہ اسلامی شروع نہیں ہوتا شریعت کی روح سے. لیکن چاند آسمان پر موجود ہے تو اس کا ایک نظام ہے. تو سائنسی طور پر یہ نظام ہے کہ چاند کا پورا ایک نظام سائنسدانوں نے بنایا، اور اس میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا. اس طرح انہوں نے پورے سال کے ایام کو مقرر کر لیا، اور وہ اس سائنسی کیلنڈر کو، یعنی جو چاند کا کیلنڈر انہوں نے بنایا، اس پر وہ چلتے ہیں. لیکن اس کیلنڈر پر ہم مہینے کی ابتدا اور انتہا اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے حدیث پاک ہے کہ چاند جب دیکھو تو روزے رکھنا شروع کرو، اور جب چاند دیکھو تو عید مناؤ. تو جب کسی نے چاند دیکھا ہی نہیں تو چاند کے آسمان پر موجود ہونے سے ہم شرعی طور پر مہینہ شروع نہیں کر سکتے. لیکن چاند کا ایک نظام تو ہے، اور یہ شمسی نظام سے زیادہ پاورفل ہے. عیسوی تاریخیں، جسے انگریزی تاریخیں ہم کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں قمری تاریخیں ایسے محکمے کے اندر زیادہ مستند تصور کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ قدرتی تاریخیں ہیں، اور شمسی تاریخیں انسانوں کی بنائی ہوئی تاریخیں ہیں. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالی نے تمام چیزیں حق کے ساتھ پیدا فرمائی اور انہیں درست اور ٹھیک پیدا فرمایا. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات و دن کے آنے جانے میں، رات آہستہ آہستہ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ دن آتا ہے، پھر دن آہستہ آہستہ جاتا ہے، رات آہستہ آہستہ آتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں. اس میں بھی نشانیاں ہیں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا، لآیات لقوم یتقون، اس قوم کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتی ہے، جو تقوی اختیار کرتی ہے.
ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں، وہ تصور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ ردو بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگی ہی پر مطمئن ہے۔ یہ کافر کا انداز ہے۔ لیکن اگر مسلمان دنیا کی زندگی پر خوش ہو جائے اور اسی پر مطمئن رہے کہ مال مل جائے تو خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اسے قبر و آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، تو یہ مسلمان کو ہرگز زیب نہیں لیتا۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ جب آخرت کی فکر ہی نہیں ہوگی اور سب کچھ دنیا ہوگی، دنیا کا مال مل جائے تو خوش، دنیا چلی جائے تو افسوس، دنیا کے لوگ تعریفیں کریں تو خوش، لوگ مذمت کریں تو پریشان۔ جب سب کچھ دنیا ہی دنیا ہوگی تو پھر اسے آخرت کی باتیں کیسے آنکھوں میں آنسو لائیں گی؟ وہ اللہ کے خوف کی باتیں سن کر، قبر و آخرت کی باتیں سن کر اس کا دل کیسے روئے گا؟ غفلت کو دور کرنے کے لیے تصور آخرت اور دنیا کو حقیر سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ دیکھیے ایمان کے بعد کس چیز کا ذکر ہے؟ اچھے عمل کا۔ کیا ہم اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں؟ کوئی ہمیں ایک دن ایسا نصیب ہوا کہ جس میں ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو، شریعت کی پابندی کے مطابق ایک دن گزارا ہو؟ دن رات گناہوں میں پڑے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں جنت کی راہ دکھائے گا۔ جنت بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی تو ساری زمین جنت کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا کتنے ممالک ہیں، کتنی بڑی زمین ہے۔ اس زمین سے 4 گنا زیادہ زمین اس جنتی کو دی جائے گی جو سب سے ادنا جنتی ہوگا۔ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اب آپ سوچیں، چھوٹے سے محلے میں جانا ہوتا ہے تو کتنا راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، کتنے لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ لیکن جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی برکت سے ان پر وہ کرم فرمائے گا کہ انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمیشہ ہم جنت ہی میں رہے ہیں، اور وہ جنت کے راستوں میں بھٹکیں گے نہیں، اور اپنے گھر کو ایسے پہچانیں گے، اپنے محلات کو ایسے پہچانیں گے جیسے صدیوں سے یہیں رہتے ہیں۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں ہدایت عطا فرمائے گا، جنتوں کی، جنت کا راستہ دکھائے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، ان جنتوں کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ بات شروع کریں گے تو ہر مرتبہ وہ اپنی بات کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آج ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، دل سے اللہ کی یاد کرتے ہیں، تو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، توجہ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جنتی ہر وقت اللہ کا ذکر کریں گے، زبانیں خود بخود چلتی ہوں گی، اس میں محنت و مشقت نہیں کرنی ہوگی۔ دل بھی اللہ کی یاد میں ہوگا، زبانیں بھی اللہ کی یاد سے تر ہوں گی،
اور جب وہ دعا مانگیں گے تو دعا کی ابتدا میں دعواہم فیہا، جنتوں میں ان کی پکار، ان کی دعا کی ابتدا ہوگی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، تجھے پاکی ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان میں ان کا آپس میں ملنا سلام ہوگا، یعنی آپس میں یہ ملاقات کریں گے تو ابتدائی کلام ان کا سلام السلام علیکم ہوگا. تو السلام علیکم یہ کہنا یہ جنتی کلام ہے، اسے عام کرنا باعث سعادت ہے. فرشتے بھی ان پر سلام پیش کریں گے، اور جنتیوں کی سعادت تو دیکھیں، حدیث پاک میں فرمایا فرشتے اللہ کا سلام جنتیوں کو پیش کریں گے. وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا اینڈ ہوگا ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. بعض لوگ ذرا سی بات پر اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے گھر بار کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. خصوصاً یہ عورتوں میں مرض زیادہ ہے کہ ذرا سی ناراضگی ہو جائے تو بد دعائیں دینا، کوسنا، یہاں تک کہ بسا اوقات بعض خواتین اس قدر نادانی کر دیتی ہیں کہ بچہ اگر تنگ کرے اور گھر سے نکلنے لگے تو اس طرح بد دعا دیتی ہیں کہ جا میں تیری لاش دیکھوں. اب کہہ تو دیتی ہیں لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ عورتوں کی کمزوریاں ہیں. اسی طرح کبھی کبھی مرد حضرات بھی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، تو اعصاب کی کمزوری سے بھی یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریضوں میں اور بوڑھوں میں یہ مرض زیادہ ہے کہ وہ کوسنا اور بدوائیں دینا زیادہ کرتے ہیں. پھر اس ماں کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے. اب وہ مصلی بچھا کر خوب دعائیں کرتی ہے، لیکن انسان کو اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکالنے چاہیے. حدیث پاک میں فرمایا کہ بسا اوقات قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، اور جو کلمہ نکالا جائے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے. تو انسان پھر بعد میں پچھتائے تو اسے بہت افسوس ہوگا. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ جس طرح ہماری خیر کی دعائیں قبول فرماتا ہے، ویسے یہ بد دعائیں اور اضطرابی حالت میں جو ہم کوستے ہیں وہ فوراً قبول نہیں فرماتا. کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی میں قبول ہو بھی جاتا ہے، لیکن اکثر یہ فوراً قبول نہیں ہوتا. اب جو اگلی آیت کریمہ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی دعائیں جلدی قبول ہو جائیں، ویسے ان کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعائیں بھی جلدی ہم قبول کر لیتے تو فیصلہ ہو جاتا اور لوگ تباہ ہو جاتے. سورہ یونس کا آغاز ہے. حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آیا. اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا